اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلی دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے. ہم کیا دعا پڑھ رہے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا جائز نہیں ہے، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت سینے پر باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس میں آپ صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پوری دعا میں آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی، جو امام بخاری نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے اندر، وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن یاد کریے، اس میں آپ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. کیا بہترین دعا آپ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، اللہ بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہی سب سے افضل دعا ہے. نیت سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد یہ دعا پڑھیے. بہتر ہے کہ اگر موقع ہو تو دونوں پڑھ لیجئے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان، جتنی دوری تو نے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان رکھی ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بھی اتنی دوری پیدا کر دے. اب غور کرو، اگر اللہ نے یہ دعا آپ کی سن لی اور آپ کے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دی جتنی پورب اور پشچم کے درمیان دوری ہے، آپ کامیاب ہو گئے. پورب کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں. پشچم کہاں ہے؟ کوئی انتہا نہیں. مشرق کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. مغرب کی انتہا کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کتنے دور ہو جائیں گے ہمارے گناہ ہم سے. مانگنے والا چاہیے یہ دعا پڑھے. آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میری خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب گندگی سے اور میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. گوبھی کی بھٹی میں جب سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کے میل و کچیل صاف ہو کر وائٹنس، کتنی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے، اور گندگی سب مٹ جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد بالکل چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اے اللہ میری زندگی سے میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا چمکتا ہے، ویسی میری زندگی بھی چمک جائے، ویسے میری زندگی کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے، میری زندگی میں بھی چمک پیدا ہو جائے، میرے اوپر کوئی گناہ کا داغ اور دھبا بھی نظر نہ آئے. جیسے سفید کپڑے پر ہلکا سا داغ نظر آتا ہے، وہ پورے کپڑے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کے اندر چھوٹا سے چھوٹا گناہ اس کی زندگی کو میرے بھائیوں خراب کر دیتا ہے.
دھلنے کے بعد وہ داغ و دھبا مٹ جاتا ہے تو اس کپڑا چمک جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ گناہ سے توبہ کر لیں اور اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے تو آپ کی زندگی بھی سفید کپڑے کی طرح چمک جائے گی۔ یہیں سے آپ مغفرت مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ جس کے گناہ مٹ گئے مغفرت ہو گئی، جس کے گناہ مٹ گئے وہ جنتی ہو گیا، جس کے گناہ مٹ گئے سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے۔ اب آپ پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا اب کریے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی بزرگی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے۔ اے اللہ میں عبادت کروں گا تیری اور تو ہماری مدد کر، یعنی عبادت کرنا میرا کام، مدد کرنا تیرا کام۔ گویا کہ بندے کا اقرار ہے کہ اللہ ہم عبادت تیری ہی کریں گے، ادھر اللہ کا وعدہ کہ بندے ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ مدد ہماری طرف سے تیرے لیے ہے، تو اب مدد مانگو۔ اب کیا چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا ہے، جن کو تو نے اپنی کرپاؤں نوازشوں سے نوازا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ یہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کوئی اور سورت پڑھ لیجئے۔ اب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، یہی پڑھتے ہو نا؟ اپنے لیے کیا مانگا؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف بھی تو کر دی ہے۔ آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ کھڑے تھے آپ نے مانگ لیا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں بھی تو اپنے لیے مانگیے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے لیے اللہ سے؟ جو سب سے بہترین دعا بتائی اللہ کے نبی نے، رکوع کی بھی اور سجدے کی بھی، وہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ وہ دعا پڑھیے جو اللہ کے نبی رکوع میں بھی پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے رکوع کی؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہے یاد؟ نہیں ہے تو یاد کر لو۔ یہ رکوع میں بھی پڑھی جاتی ہے اور سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے رکوع اور سجدے میں یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہاں سبحان ربی العظیم بھی پڑھ سکتے ہو، جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن نماز پڑھنے گئے اور آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگے، کتنے تاجر۔ اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی پاکی اور تسبیح بھی ہے، پاکی اور بزرگی بھی ہے، اور اپنے لیے دعا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا، اللہ کی بزرگی بھی بیان ہو گئی، وبحمدک، اللہ کی حمد بھی بیان ہو گئی، اور اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ جلدی جلدی مت پڑھیے گا، جب بھی نماز میں جاؤ رکوع کرو بہت اچھے انداز میں پڑھنا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے۔
ایسے مت پڑھنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ ڈی ایم کے سامنے، نیتا کے سامنے، ایم پی کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے اگر آپ کو 2 4 5 6 چیزیں مانگنا ہو اپنے گاؤں کے لیے تو آپ ایسے کہو گے، ایک ہینڈ پائپ دے دو، ایک کنواں دے دو، ایک یہ دے دو، ایک وہ دے دو، اس طریقے سے کہو گے؟ اس طریقے سے مانگو گے؟ آپ اچھی طریقے سے کہیں گے نا، ارے صاحب دیکھ لیجئے بہت پریشانی ہے، اتنے لوگ یہاں پیاسے رہتے ہیں اور ان کو میٹھا پانی نہیں ملتا، ہمارے یہاں ایک سمر لگوا دیجئے، ہمارے یہاں سڑک نہیں ہے صاحب، بہت دقت ہوتی ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا سڑک بنوا دیجئے، روڈ بنوا دیجئے۔ آپ بڑی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مغفرت مانگنے گئے، آپ ایسے کہیں گے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے، اے اللہ میری مغفرت، ایسے کہیں گے آپ اللہ سے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 بار پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 بار پڑھیں۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہے، اللہم اغفر لی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ کی مغفرت پانے کے لیے، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش چاہنے کے لیے جلدی کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے، ایسے عمل کرو اور اللہ سے مغفرت مانگو تاکہ اللہ بخش دے۔ اٹھ گئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں بھی یہی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ نے قیام میں کھڑے تھے تب اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ماں دوری پیدا کر دے، دھل دے جیسے سفید کپڑا دھلا جاتا ہے دھوبی کی بھٹی میں۔ رکوع میں گئے تو آپ نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے بخش دے۔ اب آپ سجدے میں گئے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں آپ، زمین آپ کا سر زمین کے اوپر ہے، پیشانی زمین کے اوپر ہے، ناک زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، اس موقع پر آپ اللہ سے یہی دعا کری، اللہ تو مجھے بخش دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو اور بھی اگر کوئی دعا یاد ہے، عربی زبان میں یاد ہے، تو سجدے میں آپ اس کے علاوہ اپنی عربی زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں سجدے میں آپ عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں، عربی زبان میں دعا یاد ہونی چاہیے۔ سجدے میں بھی آپ نے مغفرت کی دعا مانگ لی، اب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، فوراً کوے کی چونچ مت ماریے، سبحان رب العلا، سبحان رب العلا، سبحان رب العلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کوے کی چونچ اور کوے کی ٹھونگے مت ماریے، سجدہ کرنے کے بعد اب آپ اٹھیے، پہلا سجدہ ہو گیا ایک، اب آپ بیٹھ جائیے آرام سے اور یہاں 2 مرتبہ دعا پڑھیے، مسلم کے اندر یہی دعا آئی ہے، 2 مرتبہ کہیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے بعد پھر جائیے سجدے میں، اللہ اکبر۔ اب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے، اب آپ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ پھر مغفرت مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ کھڑے تھے تب بھی بخشش مانگی، رکوع میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے میں گئے تب بھی مغفرت طلب کی، سجدے سے اٹھ گئے تب بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں گئے، پھر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ کتنی مغفرت ہے نماز میں، اور ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اور سوچو ظہر میں 10 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 سنت 4 فرض پھر 2 سنت، ان 4 سنتوں میں بھی یہی دعا، 4 سنتوں میں 4 رکوع میں یہی دعا، 4 رکعتوں میں سنتوں میں 8 سجدے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 4 رکعتوں میں 8 سجدوں میں یہی دعا، پھر فرض نماز میں یہی دعا، پھر سنت میں یہی دعا، 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟
ہاں ہو سکے تو ایک سجدہ کر